آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز، اور اس وقت خاص بات چیت میں ہمارے ساتھ ہیں جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی جی ہیں۔ جی آج کشتواڑ کے دورے پہ ہیں۔ کشتواڑ میں آج دو تقریب تھی، ایک تو اسلامیہ افریدیہ اسکول کا اینول ڈے فنکشن تھا، اور ساتھ میں ہی ایک عرس ہے یہاں پہ شاہ اسرار الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میم، آپ کا کشتواڑ کا دورہ ہے آج، اس دورے کے بارے میں بتائیں۔ شکریہ آپ کا۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے ہمارا جو آج اسکول میں فنکشن رہا بہت زبردست، کیونکہ یہ سالانہ عرس پہ جب یہاں پہ اسرار صاحب کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، تبھی اسکول میں سالانہ جلسہ بھی رہتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ روایت رہی ہے کشتواڑ کی، یہ اسکول نے بہت بڑے آفیسرز دیے ہیں، ایجوکیشن کا سنگ میل مانا جاتا ہے، یہاں پہ بزرگوں نے بہت محنت کری ہے، اور اس اسلامیہ اسکول فریدیہ کا سنگ بنیاد جبھی لگا ہے، تبھی سے اس میں جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہم نے برابر یہاں دیکھا، جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے یہاں پڑھا ہے، جن کے بچوں نے پڑھا ہے، وہ سارے اس اجلاس میں آتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے اس اسکول نے یہاں پہ بڑے بڑے آفیسرز دیے ہیں، اور ایجوکیشن کا یہ منبع ہے۔ اس سالانہ عرس میں آج سارے لوگ شامل ہو گئے جو آپ نے دیکھے۔ ابھی جو اسرار صاحب بغدادی کا عرس ہے، اس میں بھی ایک بڑا میلہ لگا ہوا۔ اب جموں کشمیر وقف بورڈ نے، جب سے جموں کشمیر وقف بورڈ نئے سرے سے تشکیل ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پورے جموں کشمیر میں جہاں جہاں پہ عرس منائے جاتے ہیں، جہاں پہ ہماری درگاہیں ہیں، ان کو نئے سرے سے تعمیر کرنا، وہاں پہ عرس مبارک پہ اچھے طریقے سے انتظامات کرنا، یہاں پر ہمارا پہلا مقصد ہے ابھی، کیونکہ یہاں پہ سرائے نہیں ہے، یہاں گیسٹ ہاؤس کوئی وقف کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ آپ یہاں بہتر سارے لوگ جانتے ہیں یہاں پہ کیا مسئلے رہے ہیں، مسائل رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ان مسئلے اور مسائل کو ایک طرف رکھ کے ان کو بھی ٹھیک کر کے پہلے ہم اب کنسٹرکشن ورک یہاں پہ سٹارٹ کریں گے، تاکہ جو زائرین دور دور سے آتے ہیں، ہم نے دیکھا یہاں ہماچل کے لوگ آتے ہیں، اور یہاں پہ یہ خوبصورت بات ہے، یہ ہندو مسلمانوں کا ایک منبع ہے، یہاں پہ درگاہوں میں ہندو مسلمان سارے اکٹھے جاتے ہیں، اور یہاں بھائی چارے کی ایک مثال ہے، یہ بھائی چارہ قائم رہے۔ یہ اسرار صاحب، جو سید اسرار شاہ بغدادی صاحب اور فرید صاحب بغدادی نے یہاں پر جب آئے ہیں، یہ تبھی سے یہ چراغ جلا ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گا بھائی چارہ۔ اور آج میں سبوں کو آپ کے ذریعے سے اس بڑے دن کی مبارکباد دیتی ہوں۔ میم، جیسے اسلامیہ افریدیہ اسکول جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے، آپ اس کی سالانہ تقریب میں بھی آپ گئے ہوئے تھے، تو اس طرح کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں وقف کی طرف سے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیے جا رہے ہیں؟ یہ وقت کی ہی ڈیولپمنٹ رہی ہے۔ ابھی جب آپ نے دیکھا پیچھے بھی یہاں ایڈمنسٹریٹر جو آفیسر تھے، ابھی جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، یہاں پہ جب بھی ہم نے چارج سنبھالا تھا، تب آپ کو یاد ہوگا یا آپ کے میڈیا سبوں کو معلوم ہے، یہ ڈیفیسٹ میں سارا چل رہا تھا اور لاس میں جا رہا تھا، ان کے پاس تنخواہیں بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کا کرم ہے، تب سے اب تک اب ہم لاس میں نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے باقی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، اسی طرح سے وقف کے اسکول بھی بنے، اگر ہم اس سے پروفٹ نہ حاصل کریں لیکن لاس میں نہ جائیں۔ جیسے باقی انسٹیٹیوٹس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک تو فائدہ ہوتا ہے جو وہاں پہ اسکول چلاتا ہے، تو ہمارے اسکولوں میں منافع کے بجائے نقصان کیوں ہے؟ تو وہ نقصان ہم دھیرے دھیرے دور کر رہے ہیں تاکہ منافع کی طرف بھی چلیں، اور جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ نئے طریقے سے چلا۔ آج AI سسٹم چل پڑا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پیچھے چھوڑ کر اپنا جو اوریجنل انٹیلیجنس ہے اس کو بڑھاوا دے کے آگے بڑھے، ادروائز اگر ہم پیچھے رہیں گے تو ہمارے بچے کمپیٹ نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا وقف جو ہے یہ ڈیولپمنٹ کی اور بڑھے، وہ جموں کشمیر میں بڑھ گیا۔ ابھی جموں کشمیر وقف بورڈ ایک ادارہ ہے،
اور جواب دہ ادارہ ہے. اب کچھ یونٹس ہیں جہاں پہ ہمیں زیادہ زور دینا ہے، وہ کشتواڑ ہے. یہاں پہ بھی ہم تھوڑے سے پیچھے ہیں، لیکن اب یہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہم آگے جائیں. میم، جتنے بھی جو وقف کی پراپرٹی ہے، جو وقف کی زمینیں ہیں، ان پہ ناجائز قبضہ جو ہوئے ہیں، ان کے لیے وقف نے ابھی تک کیا اقدام اٹھائے ہیں؟ اگر آپ جموں کشمیر کی بات کریں گے تو کشتواڑ کے بغیر ابھی کہیں پہ نہیں ہے ناجائز قبضہ. اگر یہاں پہ ہیں کہیں پہ، وہ آپ ہماری اس میں لائیں، کیونکہ یہاں پر کچھ چیزیں جو میں بات کر رہا ہوں میں پورے جموں کشمیر میں جتنے بھی تھے ہم نے ناجائز قبضے ہٹا دیے ان 2.5 سالوں میں. اس میں ہمارے ایڈمنسٹریشن، ایل جی ایڈمنسٹریشن اور پولیس، باقی آنریبل جوڈیشری نے ہمیں بہت مدد کی. ادروائز میں بات آپ کے بیچ میں روک رہا ہوں. کچھ ایسے قبرستان تھے جن قبرستانوں کی زمینوں کے اوپر ان کے کورٹ میں کیسز بھی تھے، اور کچھ ایسی تھی جن کے اوپر کچھ پرائیویٹ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، جیسے جموں میں بھی کچھ قبرستان ایسے ہیں. اس کا جواب بہت تلخ ہے، کیونکہ جب ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ قبرستان کے اندر ہمیں جانا ہے، تو ہم لوگ جو بھی لوگ یہ قبرستانوں پہ، یہ بات آپ نے بہت صحیح کہی، آپ کے پاس مشاہدہ بھی ہے، قبرستان سارے نوٹیفائیڈ نہیں ہیں، سارے وقف کے انڈر نہیں آتے ہیں. کچھ پرائیویٹ قبرستان ہیں. اب لوگ قبرستانوں پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں، تو یہ ذرا افسوس والی بات ہے، جبکہ قبرستان کی زمین صرف آخرت کے لیے ہوتی ہے. لیکن اب کہیں کہیں جو وقف نوٹیفائڈ تھے، چاہے راجوری میں تھا، آپ کے پاس آیا ہوگا، پونچھ میں تھا، تو وہاں سے ایل جی گریوینس میں بھی بات گئی تھی. ایل جی صاحب نے اس پہ خود بھی بات کی. ایڈمنسٹریشن نے، کیونکہ یہ ریونیو کا معاملہ رہتا ہے، اس میں ڈی سیز، ڈیو کامز نے، سبوں نے مدد کر کے وہ چیزیں ہم نے وہاں سے قبضے سے خالی کر دیا. جی میم، اب ان باتوں سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک تھوڑا پالیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ابھی کافی عرصے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جموں کشمیر میں ایک الیکشن ہوئے، اسمبلی الیکشن ہوئے، ایک چن کے سرکار آئی، اور سرکار بننے کے بعد پہلا سیشن جب اسمبلی میں لگا ہے، تو اس میں بجائے ڈیولپمنٹ کی باتوں پہ جس کے لیے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اس پہ بات ہوتی، یا ہٹ کے 370 اور 35A پہ بات ہوئی ہے. دیکھیے 370 اور 35A اب تو کہیں ہے نہیں. اب جو لوگ اس پہ بات کرنے لگے ہیں انہوں نے اس کو ایک مینیفیسٹو میں شامل کیا تھا، لیکن یہ مینیفیسٹو کھوکھلا تھا، اور یہ باتیں اسمبلی میں پھر سے دہرانا، جبکہ معلوم ہے سبوں کو، جو وہ لا میکرز بن کے آ گئے ہیں ان کو معلوم ہے نہ 35A نہ 370 واپس آنے والا ہے. لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات جو انہوں نے اسمبلی کو اکھاڑا بنایا، یہ بہت افسوسناک ہے. یہاں پہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن ہمیں ڈیولپمنٹ وہ کرنے سے ابھی رہے، وہ صرف ایک دوسرے کو آگے کر کے کوئی ریزولیشن لاتا ہے. یہ سارا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اس کے لیے کسی کو مینڈیٹ نہ دیا. کشمیر میں بھی اور جموں میں بھی، جموں والے تو ویسے ہی اس کو ناقابل برداشت ہم سمجھتے ہیں بی جے پی، کیونکہ یہ چیزیں اسمبلی میں آئیں گی تو لوگ کہاں جائیں گے، لوگوں کی ڈیولپمنٹ کب ہوگی. ہمیں اسمبلی میں سارے ہمارے لا میکرز کو یہ دیکھنا چاہیے، اب اگر ہم 8 سال کے بعد اسمبلی میں آئیں، ہمیں لوگوں کے کام کرنے ہیں. لوگوں جو وعدے کیے ہیں، مجھے لگتا ہے این سی وغیرہ نے جو وعدے کیے ہیں کہ ہم روزگار دیں گے، ہم 12 سلنڈر دیں گے، باقی چیزیں بجلی دیں گے، اس پہ اگر وہ سوچیں گے تو لوگ بھروسہ کریں گے. ادروائز ڈیموکریسی پہ اور ان پولیٹیشنوں پہ بھروسہ اب ہٹنے لگا ہے. جی، یہ چیز تو شاید نیشنل کانفرنس کو بھی پتہ ہے، پی ڈی پی کو بھی پتہ ہے کہ جب 35 اور 370 ختم ہوا ہے، اس کا ایک تو پارلیمنٹ کے اندر اس کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آ گیا. جب ان کو پتہ ہے کہ یہ واپس نہیں آ سکتا، اب وہ اس کو 35 اور 370 کو واپس لانے کے لیے وہ اسمبلی کے اندر ریزولوشن لاتے ہیں اسپیشل سٹیٹس کے نام سے. دیکھیے جناب، جب پارلیمنٹ کی بات ہے، یو ٹی کے
इस असम्बली में ये जो फ़ैसला वो कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की बात पार्लियामेंट से बढ़कर तो नहीं हो सकती है। जो पार्लियामेंट का फ़ैसला रहा वो हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, अदरवाइज़ पार्लियामेंट ने वो कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब इन्होंने अपना दिल को तसल्ली देने के लिए कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वहाँ से भी इनको जवाब मिल गया है। अब सिर्फ ये बहाना है लोगों को मतलब अपने असल मुद्दों से हटाने का। अदरवाइज़ पता है सबों को कि जो पार्लियामेंट में, कैबिनेट में फ़ैसला हुआ है वो हुआ है, उसको दुनिया की कोई ताकत अब बदल नहीं सकती है। सिर्फ रही स्टेटहुड, जो हमारी गवर्नमेंट ने कहा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, वो वक्त आने पे दे देंगे। इनके चीखने चलाने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान से बात करने के लिए। शुक्रिया। ये थी मैडम डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, जो वक्फ बोर्ड, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं। उन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की है। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। शुक्रिया।